الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی کہ جس میں ایک جو ہے وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ قرآن کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطیاں ہیں، اور سب کچھ جو آپ بولتے ہیں وہ قرآن سے نہیں ہے، قرآن نہیں ہوتا، سب کچھ تھوڑی صحیح ہوتا ہے، اور آپ نے جو منافقین کا جنازہ پڑھا ہے کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں۔ تو ہم نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو کافی افسوس ہوا، کیونکہ اس میں کافی غور طلب باتیں ہیں اور کافی اس میں غلط بیانی ہے، اور جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بیان کرنے والا عالم تو کیا ادنا طالب علم کے درجے پر بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ادنا طالب علم ہوتا ہے اس کو کم سے کم بیان کرنے کے آداب اس کو معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے علماء طلاب علم کو سب سے پہلے آداب کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ امام محمد ابن الحسین الاجری جو کہ 360 میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب اخلاق العلماء، اسی طرح آداب حملۃ القرآن، اس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اس وجہ سے کہ آدمی جب بات کرے، بیان کرے تو اس کا طرز کیا ہونا چاہیے؟ کیا عامت الناس والا طرز اس کا ہونا چاہیے کہ وہ چیخے، آنکھیں پھاڑ کے نکالے وہ اور یوں کرے کہ ایسے نہیں ہے اس طرح؟ کیا اس طرح انداز ہونا چاہیے ممبر علماء کے ممبر پر بیٹھ کر اس طرح؟ تو اس حوالے سے انسان کو چاہیے کہ پہلے علم حاصل کرنے کا ادب وہ جو ہے وہ حاصل کرے، ادب جانے، اور اس کے بعد علم کو بیان کرنے کے آداب انسان سیکھے۔ اس حوالے سے علماء نے ادب المفتی والمستفتی کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں۔ تو آداب یہ بہت ضروری چیز ہے، اس میں ادب تو کچھ ہے ہی نہیں اس ویڈیو کے اندر، جس طرح ان کا انداز بیاں ہے یہ بالکل علماء والا نہیں ہے، یہ ایک ادنا طالب علم کا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر ان کی گفتگو وہ بھی ساری بالکل بے علم گفتگو ہے، جس کا علماء سے تو کیا جو ایک ادنا طالب علم ہو مدرسے کا، اس سے بھی اس علم کا کوئی تعلق، ان باتوں کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ ساری جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ وما ینطق عن الہویٰ، بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے، اگر آپ یہ بات ان کی ہے، اگر آپ تفاسیر دیکھیں جتنی بھی مفسرین نے لکھی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن اور حدیث دونوں کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وحی جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ اصول تفسیر والوں نے لکھا ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بعض تفاسیر جو جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور بیٹھ کر جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اصول وغیرہ سے بیچارے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی غلطیوں میں وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اصول تفسیر میں تو انہوں نے قاعدہ لکھا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ، کہ عبرت جو ہے اعتبار عام لفظ کا ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا، امام ابن کثیر ہی دیکھ لیں جو کہ ہمارے یہاں اردو میں اس کا ترجمہ بھی مشہور ہے، انہوں نے بھی اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، یعنی شرعی امور کے اندر۔ تو پھر انہوں نے اس حوالے سے ایک دلیل پیش کی ہے کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہ امام احمد نے یہ روایت بیان کی ہے اور صحیح حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا، یعنی قرآن غیر قرآن سب کچھ میں لکھ لیا کرتا تھا، اس لیے کہ میں اس کو حفظ کروں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ ہیرے آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں، آپ کے مبارک منہ مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ لکھا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں فناہتنی قریش، تو قریش نے مجھے منع کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، نبی علیہ السلام یہ جو ہیں یتکلم فی الغضب، یہ تو غصے میں بھی باتیں کرتے ہیں، عام اوقات میں باتیں کرتے ہیں، کیا تم سب کچھ لکھو گے؟ تو کہتے ہیں کہ فام سکتو، تو میں نے لکھنے سے گریز کر جو ہے اپنا ہاتھ روک لیا کہ آئندہ نہیں لکھوں گا، اور میں نے جا کے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، فرمایا
اکتب لکھو، فوالذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما خرج منی الا حق کہ مجھ سے جو ہے میرے منہ سے صرف حق بات نکلتی ہے، یعنی میں جو بھی کہتا ہوں میں حق بات کہتا ہوں، لکھو سب کچھ لکھو، میں غصے میں بھی ہوتا ہوں تو میں حق بات کہتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، حسن صحیح کہا ہے، فرمایا کہ فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انی لا اقول الا حقا کہ میں جو بھی کہتا ہوں میں حق کہتا ہوں، میں باطل بات غلط بات میں نہیں کہتا، یعنی جو بھی کہتا ہوں حق، وہ حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا وما ينطق عن الهوى۔ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا گیا کہ وما ينطق بالهوى کہ وہ خواہش سے نہیں بولتے اپنی خواہش سے، بلکہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ پھر وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، جیسا کہ اصول تفسیر والوں نے لکھا ہے۔ اب اصول تفسیر آپ نے پڑھی نہیں ہوگی تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ وحی کی کتنے قسمیں ہیں۔ تو مطلوع سے مراد جو پڑھی جاتی ہے تلاوت جس کی جاتی ہے قرآن، اور غیر مطلوع یہ حدیث، تو یہ سب آپ سے حق بات کہتے ہیں۔ پھر وہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یہ منافقین کا جنازہ کیا یہ آپ نے اللہ کے حکم سے پڑھا تھا کیا؟ یہ اس طرح وہ مثال دے کے کہتے ہیں اپنی بات پر۔ تو یہ بھی جو ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آیت جو ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت عبداللہ ابن ابی منافق پر نماز جنازہ پڑھانا چاہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو فلانا شخص ہے فلانے دن جس نے یہ باتیں کی تھی، اللہ نے آپ کو منع کیا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ انما خیرت فاخترت کہ یعنی اے عمر مجھے منع نہیں کیا گیا ہے، مجھے اختیار دیا گیا ہے، تو میں نے یہ اختیار کر لیا کہ میں پڑھا دوں، کیا اس میں ٹینشن ہے پڑھانے میں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 بار بھی کریں تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، یعنی مجھے منع نہیں کیا گیا ہے، اور سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ اپنے نبی کو ایک چیز سے منع کرے اور نبی وہ کام کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر آپ کے پاس ہوگی، اردو میں اس آیت کی تفسیر دیکھ لیں سورہ توبہ کے اندر، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ تو یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، تو اللہ کے حکم سے اگر وہ نہیں پڑھائی تو اللہ کے حکم کی مخالفت بھی تو نہیں تھی کیونکہ اللہ نے منع نہیں کیا۔ اور پھر آگے جو ہے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، جب آپ نے یہ جنازہ پڑھا دیا تو بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ اے نبی ان منافقین میں سے نہ تو کسی پر جنازہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑے ہونا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی ایک منافق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی گرفت کی ہے، اس طرح انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ حالانکہ اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ نبی کے بارے میں ہم اس طرح الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی گرفت کی ہے، نبی جو ہے اپنی رائے سے جو ہے کوئی کام کر لیا کرتا تھا دینی کام، اللہ نے ان پہ پکڑ کی ہے، یعنی بہت سارے کام نبی نے اپنی رائے سے کیے ہیں۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بے ادب گفتگو ہے نبی کے بارے میں، کیونکہ بعض علماء تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ نبی بھی اجتہاد سے کچھ کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے جو بھی کہا ہے وہی سے کہا ہے، جیسا کہ اصولیین نے یہ لکھا ہے۔ یہ چونکہ اصولیین کا مسئلہ ہے، جو اصول فقہ والے ہیں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اب یہ بیچارے اصول تفسیر اصول فقہ اس سے کیا واقفت ان کو، تو یہ جو ان کے منہ پر آ رہا ہے وہ انہوں نے کہہ دیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، بڑی اللہ ان کو ہدایت دے، غلط بات کہہ رہے ہیں۔ علماء اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے نبی کے لیے، نبی کی شان بہت اونچی ہے، اللہ اپنے نبی کو کوئی تنبیہ بھی دیتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ اللہ رب العالمین بڑے احترام سے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہیں
بعض منافقین کو اجازت دے دی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. یہ بڑا احترام والا لفظ ہے عربی کے اندر. اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی اللہ نے معاف کر دیا آپ نے کیوں ان کو اجازت دی. یعنی عربی میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ اعزک اللہ لما فعلت کذا، اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کرے، آپ کی عزت کرے اللہ پاک، آپ نے یہ کام کیوں کیا. تو اللہ اتنے ادب کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں. اور یہ بھائی ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے گرفت کی ہے اور ہر بات آپ وہی سے نہیں کہتے. وہ ہمیں اللہ عالم کیا یہ حدیث کے ساتھ دشمنی ہے باطنی طور پر، اللہ عالم، ہمیں تو دلوں کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے. اور پھر جو ہے وہ امام احمد ابن عمر القرطبی ابو العباس، جو کہ 656 میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب، وہ اپنی کتاب میں المفہم فی تلخیص لما اشکل من کتاب مسلم، ان کی یہ کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر کہ اس میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انما انا بشر، میں تو بشر ہوں، جس طرح تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں. تو میرے دو درجات ہیں، ایک بشریت کا درجہ، ایک نبوت کا درجہ. تو بشریت کے واسطے سے میں کچھ کہہ دوں تو وہ تم ہو سکتا ہے تمہیں اس حوالے سے زیادہ علم ہو، بشریت، بشر ہونے کے ناطے. تو فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ، کہ جب میں تمہیں کوئی دینی کام کا حکم دوں تو اس کو لو. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، جو بھی کہتا ہوں حق ہوتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور اگر میں اپنی رائے سے تمہیں کوئی حکم دوں تو میں بشر ہوں. یعنی یہ کھجوروں والا جو قصہ ہے، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تمہاری کھجوریں خراب نکل آئی ہیں، میں نے اپنی رائے سے دیا تھا. تو امام احمد ابن عمر القرطبی فرماتے ہیں یعنی بھی فی مصالح الدنیا، کہ دنیاوی مصلحتوں کے اندر جو میں تمہیں اپنی رائے سے حکم دوں، کیونکہ دین میں تو آپ اپنی رائے سے نہیں کہتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ بِالْهَوَىٰ، یعنی آپ اپنی خواہش سے، رائے سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہی ہوتی ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد، جو شخص یہ کہے، اب چونکہ انہوں نے اجتہاد کا نام لیا ہے تو یہاں اجتہاد کا مسئلہ واضح کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے مسئلے میں اہل اصول نے جو تفصیل ذکر کی ہے وہ اس طرح ہے. امام نجم الدین سلیمان ابن عبد القوی یا عبد القوی ابن سلیمان، انہوں نے بلبل کی شرح میں، بلبل کی شرح جو کہ مختصر الروضہ ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے یہ اجتہاد والا مسئلہ نبی علیہ السلام کا. اور اسی طرح دوسرے اصولیین نے بھی ذکر کیا ہے، جیسے ابن نجار نے مختصر تحریر کے اندر، اور اسی طرح ارشاد الفحول میں امام شوکانی نے، اور اسی طرح دیگر اہل اصول نے. چونکہ یہ اصولی مسئلہ ہے تو انہوں نے باب الاجتہاد میں اس کو ذکر کیا ہے. تو اس میں انہوں نے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، 4 اقوال علماء کے، جن میں راجح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، کیونکہ آپ کے لیے جائز تھا اجتہاد، اللہ کے حکم سے آپ نے کیا ہے تو آپ نے اجتہاد کیا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ الوقوع. تو وہ واقع ہوا ہے تو والوقوع دلیل الجواز، جیسا کہ اہل اصول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہاد واقع ہوا ہے تو وہ واقع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے. اور اس کی ایک جگہ تو وہ کھجور والا واقع ذکر کرتے ہیں اہل علم، اور ایک یہ بدر کے قیدیوں والا، بعض کو آپ نے اجازت دی، بدر میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ والا واقعہ، اور ایک دوسرا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، 2-3 جگہ انہوں نے ذکر کیے ہیں. پھر اہل اصول کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد سے کیا تو وہ اس بات پر دلیل لے کر آئے گا کہ یہ اجتہاد تھا، اس کو ثابت کرے گا، اس کے اوپر دلیل ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل یہی ہے، یعنی القاعدہ المستمرہ، قاعدہ یہی ہے، قاعدہ کلیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہ وہی ہے. تو اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو جو بھی قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، یہ سب شریعت ہے. سب، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو اجتہادی بات ہے میں نہیں مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ امام نجم الدین
الطوفی نے بلبل کی شرح میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ پاک نے فکر کا حکم دیا، فاعتبروا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فکر کرنے والے ہیں، آپ نے اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد چونکہ ظن ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظن کیا ہے، اور چونکہ دوسرے مجتہدین سے خطا صادر ہو سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہیں تو آپ سے یہ خطا صادر نہیں ہو سکتی، اور بالفرض اگر آپ کا اجتہاد خطا ہو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی خطا پر اپنے نبی کو تنبیہ دیتے ہیں، تو تنبیہ دینے کے بعد وہ اجتہاد وہی بن جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بارے میں کوئی بات اپنی اجتہاد سے کہیں اور وہ بات غلط ہو اور اللہ اس پر تنبیہ بھی نہ کریں۔ تو اس حوالے سے پھر علماء نے لکھا ہے کہ ہوا اجتہاد فی الاوائل و وحی فی الاواخر، کہ وہ اجتہاد فی الاوائل یعنی عند الوقوع، کہ جس وقت وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی اس وقت وہ اجتہاد تھا، لیکن بعد میں وہ وحی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اجتہاد غلط تھا تو اللہ رب العالمین اس پر اپنے نبی کو تنبیہ دیتے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ایسا، جیسا کہ فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، یہاں پر اس اجتہاد میں اللہ پاک نے کہا کہ آپ نے کیوں اجازت دی، اللہ آپ کی مغفرت کرے، یعنی آپ کی مغفرت ہو چکی، کیونکہ اللہ کی طرف سے دعا یہ مقبول ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اور یا تو اللہ رب العالمین اس پر سکوت اختیار کر جائے، یعنی کوئی وحی نہ آئے اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ نے اپنے نبی کی تائید کر دی، تو یہاں پر یہ وحی بن گئی۔ تو قرآن و حدیث کے اندر جو بھی ہے وہ سب وحی ہے، وہ سب وحی ہے، جیسا کہ اہل اصول نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کیونکہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کریں، وہ اجتہاد پھر خطا ہو اور اللہ بتائیں بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر خطا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ نے بتایا ہے کہ بھائی یہ کام اس طرح نہیں، یہ ایسے ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس پر جو ہے شریعت نے نبی کوئی وحی اس پر نازل نہیں ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ وحی ہے، وحی اس کی تائید کے اندر ہے، تو اس پر کوئی حکم مزید نازل نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی کام ہیں، وہ سب شریعت ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اجتہادی غلطیاں بھی موجود ہیں بعض حدیث کے اندر، اس طرح کوئی نہ کہے، کیونکہ اب یہ سب شریعت ہے۔ اب آج کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی ہے، اب کون سی غلطیاں؟ وہ تو جو تھیں وہ تو اللہ رب العالمین نے یا تو تائید کر دی تو وہ وہی بن گئی، اور یا اگر وہ اس میں کچھ غلطی تھی ظاہری طور پر تو اللہ نے وہی نازل کر دی تو وہ شریعت ہو گئی۔ تو اس لیے احادیث کے اندر سب کچھ جو ہے یہ شریعت ہے، کوئی اس کے اندر غلطی نہیں ہے۔ تو انسان کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد انسان کو زبان کھولنی چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو وہ اپنی زبان سے نہ نکالو۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ قابل غور مسئلہ ہے، اور یہ اہل اصول کا مسئلہ ہے۔ اور جس شخص نے اصول کی کتابوں کے پیچھے، یہ بلبل کا تو انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ بلبل یہ کون سی کتاب ہے، یہ اور یہ مختصر التحریر یہ کون سی کتاب ہے، نام بھی انہوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے کہ کل قیامت والے دن اس کو اس سے فائدہ ہو، فضول میں وہ کام نہ کرے کہ کل وہاں پر جا کے اس کی پکڑ ہو جائے، اور اپنے الفاظ بالخصوص نبی کے بارے میں انتہائی ادبناک الفاظ انسان استعمال کرے، اور 10 بار سوچ کے نبی کے بارے میں اپنی زبان سے لفظ نکالے۔ وَهَذَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔